برہان رشید نے فرمایا، یہ تینوں کی گل ہے، تینوں کی، قل بفضل اللہ و برحمتہ، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر کہ جب وہ میسر آئے اور ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ ہمیں خوشی منائی جائے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا جب تم خوشی مناؤ گے تو یہ تمہاری ہر جمع شدہ چیز سے بہتر ہوگا۔ ذرا توجہ فرمائیے، اس آیت طیبہ کے اندر تین چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ملنے پر خوشی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس خوشی پر اجر و ثواب۔ یہ تین چیزیں ہیں، یعنی اگر ثواب چاہیے تو ہمیں خوشی منانی ہے، اور اگر خوشی منانی ہے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی پہچان کرنی پڑے گی، اور اگر اللہ کی رحمت و فضل کی پہچان نہیں ہے تو ہم خوشی نہیں کر سکتے، اور اگر خوشی نہیں کر سکتے تو ہمیں ثواب نہیں ملتا۔ یعنی اس کی ترتیب ادھر سے ادھر لے جائیں یا ادھر سے ادھر لے جائیں، دونوں طرف سے سمجھی جا سکتی ہے۔ تو اس آیت پاک کا جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رحمت و فضل کے ملنے پر خوشی اور پھر ثواب ملے گا۔ تو رحمت و فضل ہے کیا، تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے، ہم پھر اس کے ملنے کی جو چیز ہے وہ دیکھیں اور پھر اس کے مطابق ہم خوشی کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے جس کا انہیں وعدہ کیا ہے۔ اب اللہ کی رحمت و فضل کیا ہے؟ قرآن مجید برہان رشید کو اگر پڑھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کا میں تفصیلی اور آسان ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت سے بالکل واضح ہے۔ اور اگر آپ حدیث شریف کا مطالعہ کریں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت رحمتا، فرمایا اللہ نے مجھے رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی قرآن سے بھی واضح ہو گیا اور حدیث پاک سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی رحمت سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لیکن یہاں ایک چھوٹے سے اعتراض کا میں جواب دیتا چلوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کیا یہی رحمت ہے، کوئی اور نہیں ہے؟ نہیں، اور بھی رحمتیں ہیں، جیسے بارش کو رحمت کہا گیا ہے، بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے، قرآن مجید کو بھی رحمت کہا گیا ہے، اور جو بندہ کوئی بھی کار خیر کرے وہ بھی ایک رحمت کا ہی کام ہوتا ہے۔ ایکس وائی زیڈ جو بھی نیکیاں ہیں وہ رحمت ہی ہیں، بندہ جو نیک کام کرتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں رحمت ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اب سارے جہان کی رحمتیں اکٹھی کر کے ایک پلڑے میں رکھ لیں، اور دوسری طرف وہ رحمت جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے وہ رکھ لیں، تو سب کا وزن کم ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ والا زیادہ ہوگا۔ یعنی یہ منبع رحمت ہے، یہ مرکز رحمت ہے، یہ محور رحمت ہے، یہ اصل رحمت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رحمت ہونا یہ سب سے افضل و اکمل و اعلیٰ طریقے سے ثابت شدہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کا فضل کیا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید قرآن رشید پڑھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو کہ میں جو تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ کے فضل سے مراد بھی حضور اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ وہی پہلی بات کہ اللہ کے فضل اور بھی ہیں، لیکن سب فضلوں سے بڑا فضل وہ تیرے اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ پہچان ہو گئی کہ اللہ کی رحمت بھی حضور ہے اور اللہ کا فضل بھی حضور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، جب اس کی پہچان ہو گئی تو اب ذرا اگلی بات توجہ طلب ہے۔ فرمایا تھا میرے رب نے کہ جب رحمت اور فضل ملے تو خوشی مناؤ، تو اب مجھے بتائیں تھوڑی سی بھی دانست رکھنے والا بندہ، عقل و شعور کی دنیا رکھنے والا بندہ، کیا اسے یہ آیت پیغام نہیں دے رہی کہ جب تمہیں رحمت و فضل ملے تو خوشی مناؤ، اور جب حضور 12 ربیع الاول کو آئے تو رحمت بھی آ گئی، فضل بھی آ گیا، تو خوشی منانی ہے کہ نہیں منانی ہے؟ یہی آیت طیبہ ہے جس کو میلاد پر کلام کرتے ہوئے تمام علماء نے اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے۔ بلکہ یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی کہ اگر آپ دیوبند کے بہت بڑے ان کے جو حکیم الامت ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کو آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی
جب میلاد پر کتاب لکھی تو یہی آیت پہلے لکھی اور اسی سے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا، یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ جب رحمت و فضل ملے تو خوشی مناؤ. اور یہاں پر نہ خوشی کا طریقہ بتایا گیا نہ زمانہ بتایا گیا، فرمایا جب جس کو یہ یاد آئے وہ مصطفیٰ کی خوشی منا سکتا ہے، یہ خوشی مناتا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب پاتا چلا جائے گا. آپ کو گرامی قدر حضرات، اچھا اگر یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو تھوڑا سا اور آگے چلیے تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں اور آسانی سے عرض کر سکوں. فرمایا کہ جب تمہیں رحمت اور فضل ملے تو خوشی مناؤ. یہاں پر ایک چھوٹا سا لاجیکلی پوائنٹ اور بھی ہے. ولادت کی ہی خوشی کیوں؟ یہ ہمارے اسلام کی ڈیمانڈ ہے. دو موقع ہوتے ہیں کہ جس پر اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم خوشی بھی کیا کرو، کھانا بھی کھلایا کرو، کھایا بھی کرو، پکایا بھی کرو، اظہار بھی خوشی کا کیا کرو. دو موقع ہیں. وہ کون کون سے؟ ایک ہے عقیقے کا موقع اور ایک ہے ولیمے کا موقع. عقیقے کا موقع کون سا ہے؟ وہ ہے ولادت کی خوشی کا کھانا، جس کو برتھ ڈے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ولادت کی خوشی کا کھانا ہے. اچھا، جو ولیمے کا کھانا ہے یہ کیا ہے؟ یہ آدمی جب شادی شدہ ہوتا ہے یعنی میرڈ ہوتا ہے تو شادی والے دن جو سنت کے مطابق کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے. ان دو موقعوں پر خوشی کا اظہار کرنا، کھانا پکانا، کھلانا، دوستوں کو بتانا، خوشی کا اظہار کرنا، اس کا حکم ہمیں ہمارے اسلام نے دیا ہے. اچھا، اگر آپ یہ پوائنٹ آپ سمجھ چکے ہیں اب ذرا تھوڑی سی بات آگے بھی سمجھ لیجیے. یہ عقیقہ، آج بات عقیقے پہ کروں گا چونکہ حضور کی ولادت پہ بات کرنی ہے نا، تو یہ ولادت کی خوشی کا کھانا یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہاں پر بات سمجھیے گا، یہ عقیقہ کیسے کرنا چاہیے؟ چلتے چلتے یہ بھی سن لیجیے. مسلمان کے گھر میں جب بھی اولاد پیدا ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ کامل سنت ہے. نہ ہو تو 14ویں دن، اگر پھر بھی ترکیب نہ بن پائے تو 21ویں دن، اگر پھر بھی صورت نہ بن پائے تو زندگی میں جب جی چاہے یہ عقیقہ ادا کر سکتا ہے. اور نہ بھی کرے تو یہ واجب اور فرض نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. لیکن یہ ایک ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس آسانی سے میسر ہے مال و دولت تو اسے ضرور کھلا دینا چاہیے. اور پھر اس میں بھی ایک تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی طرف سے ڈبل حصہ ہونا چاہیے، اگر بڑا جانور ہے بیٹی ہو تو سنگل ہونا چاہیے. اسی طرح اگر بیٹی پیدا ہو گئی، چھوٹا جانور ہے تو ایک ہو، اگر بڑا ہے تو اس میں ایک حصہ ہو جائے، تو یہ خوشی کا اظہار ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ چلیے لگے آپ یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، شاید کئی پہلی مرتبہ سنیں گے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے. لیکن اگر آپ بہار شریعت پڑھیں، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بہار شریعت کے اندر لکھا عقیقے والے چیپٹر کے اندر، آپ فرماتے ہیں جس جانور کا آپ عقیقہ کریں نا، اس کو عقیقے کے طور پہ آپ ذبح فرمائیں کسی بھی بچے یا بچی کی طرف سے، تو فرمایا تھوڑا سا گوشت اس میں سے میٹھا پکا لیا کریں. میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھا تو میں بھی پریشان ہوا، گوشت بھی میٹھا ہوتا ہے. تو پھر اگر آپ کی نانی اور دادی ہو، اللہ کرے ہوں، اور ہم ان کے پاس بیٹھنا بھی سیکھ لیں، ہم تو ماں باپ کے پاس بھی بیٹھے تو موبائلوں سے لگے رہتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھے تو پھر آپ کو یہ مسئلہ پتہ ہے، گوشت بھی میٹھا بن جاتا ہے. لیکن یہ آج کل کی جو واٹس ایپ کی پیداوار ہے یہ ان کو نہیں بنانا آئے گا. یہ جو پرانی نانیاں اور دادیاں ہوتی ہیں نا، یہ ان کو ہی بنانا آتا ہے. تو کہا کہ تھوڑا سا میٹھا گوشت بنا لیا جائے. وجہ علماء فرماتے ہیں، یہ صاحب بہار شریعت نے لکھا، فرمایا جس بچے کا عقیقہ ہو اور اس کے عقیقے پر ذبح ہونے والے جانور کا گوشت تھوڑا میٹھا بنا لیا جائے، بزرگ کہتے ہیں اس کے صدقے میں اس کی عادتیں میٹھی ہوں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی عادتیں میٹھی ہوں گی، اچھی حرکتوں والا ہوگا، وہ شرارتی نہیں ہوگا، وہ بڑا ہو کے اپنی طبیعت میں تلخیاں رکھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ٹھنڈی اور میٹھی طبیعت کا مالک ہوگا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ رات کو یہ صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اگلی بات بڑے ٹاپ کلاس کی لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب عقیقے کے لیے جانور ذبح کیا جائے تو اس جانور کی زیادہ ہڈیوں کو کاٹنا اور توڑنا نہیں چاہیے، اوپر سے گوشت اتار لینا چاہیے. بے وجہ فرماتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ ممکن جہاں تک ہو سکے ہڈی سے گوشت بڑی سے اتار لینا چاہیے. اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ بچہ ہڈیاں ٹوٹنے سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے، یہ چلتے چلتے مسئلہ آ گیا تو میں نے کہا بتا دوں آپ کو. اصل میں دلیل اور دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے جب بھی کوئی پیدا ہو تو اس کی خوشی کا حکم اسلام نے دیا ہے، عقیقہ کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے. تو میں نے کہا اب ایک سادہ سی بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا لاجیکلی پوائنٹ کیا ہے. جب بھی کوئی پیدا ہو جائے
عرب میں ہو، عجم میں ہو، شہر میں ہو، دیہات میں ہو، جب بھی کوئی پیدا ہو جائے تو اس کی ولادت کی خوشی کا حکم اسلام دیتا ہے۔ تو میں نے کہا جو اسلام لے کے آئے ہیں پھر اس محمد عربی کی خوشی کس نے منانی ہے؟ ہم سب کی خوشی منائی جائے، کیوں؟ اسلام نے کہا ہے۔ تو جو اسلام لے کے آئے، یہ بات سوچنے والی ہے نا، یہ لوجیکلی پوائنٹ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد پر خوش ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال، چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے نا، سوشل میڈیا کے ذریعے بڑے بڑے لوگ ہیں جو بیچارے ذہن اگل رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے تھے، ٹھیک ہے آپ کی برتھڈے کی بات کریں، لیکن یار یہ کیا بات ہوئی ہر سال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پردہ فرما کے اب تو بس کرو نا۔ میں نے کہا اس کا جواب ہمارے علماء نے دیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دے دوں کیا جواب ہے، فرانسیسو والے ذرا دھیان فرمائیں گے۔ اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے، فرماتے ہیں دیکھیے جس رات قرآن آیا ہے نا اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، وہ برکت والی رات ہے۔ قرآن ایک مرتبہ آیا تھا لیکن اس کی برکت ہر سال لوٹ کے آتی ہے۔ ہر سال جب وہ لیلۃ القدر آئے تو اس کی بڑی فضیلت ہے جو اس وقت تھی۔ فرمایا جس رات میں قرآن آئے اگر اس کی برکت سال کے بعد لوٹ کے آ جاتی ہے تو جس رات میں قرآن والے محمد آئے اس 12 ربیع الاول کی برکت بھی لوٹ کر آ جاتی ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی سنائی جائے مجھے ذرا، اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی برکت لوٹ کے آتی ہے تو قرآن والے کی بھی برکت لوٹ کے آتی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ گرامی قدر حضرات، اس بات سے یہ کہنا کہ یہ کیا بھائی قرآن بھی تو ایک مرتبہ آیا تھا، علماء نے اس چیز سے استدلال فرمایا، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو آمد شریفہ ہے اس کی تمام تر برکات یہ لوٹ کے آتی ہیں۔ ہاں کوئی لینے والا تو ہو نا۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کو پوچھ کے دیکھیں، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی اور سے پوچھ کے دیکھیں، آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ میری طرف رہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میلاد شریف کی خاص رات آتی ہے، یہ اب ذرا بزرگوں کی آپ اس لوجک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس خاص رات میں میلاد کرتے ہیں، اور فرمایا جب خاص وقت آتا ہے نا صبح کا تہجد کا جس میں حضور آئے تھے، فرمایا پھر ہم جب حضور کی ذات پر کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں نا تو فرمایا ہمارے اوپر اللہ کا بڑا لطف نازل ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا وہ برکات آتی ہیں، اب یہ بزرگوں سب کو محسوس ہوتی ہیں، آج کل کسی کو نہ محسوس ہو تو اس کا اپنا قصور ہے۔ بیمار جب بیماری میں ہو نا تو اس کے منہ میں میٹھا بھی ڈالا جاتا ہے، وہ کوڑا ہے، میں کہا پتر ہے تو اپنا علاج کرا۔ آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی، کرسیوں پر بیٹھ کر تو کوئی اور ہوتے ہیں جو بیچارے چپ ہو جاتے ہیں، میں نے تو انو کی ہو گیا ہے، کرسیوں پر عاشقوں کو بیٹھنا چاہیے پر تو سب کئی سست ہوئے بیٹھے ہو، سبحان اللہ فرماؤ نا، سبحان اللہ، اس انداز کے ساتھ بیٹھیے، کرسی کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کی برکات وہ ہمارے بزرگ محسوس کرتے ہیں، اور اس انداز میں وہ کہتے ہیں ہمیں سارا سال انتظار رہتا تھا کہ وہ رات آ جائے اور ہمیں بھی وہ برکت میسر آ جائے، وہ لطف مل جائے جو آقا کریم علیہ السلام کی خاص آمد کی گھڑیوں میں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات سے یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم میلاد شریف ہر سال کرتے ہیں تو ایک مرتبہ حضور پیدا ہوئے تھے تو میں کہا قرآن بھی کوئی باری نازل ہو ایسی میرا چاہنا ہے، اگر اس کی برکات آ سکتی ہیں تو جس کے صدقے میں قرآن ہے پھر ان کی برکت نہیں آ سکتی ہے۔ اور پھر جذبات سے کھیلنے والی قوم بھی بہت زیادہ ہے نا، وہ پھر اعتراض پیدا کر دیتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں جناب دیکھو نبی پاک کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ نبی آئے بھی ہیں اور گئے بھی ہیں، آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم نہیں کرتے۔ اب دیکھو نا جذبات سے کھیلنے والی قوم ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس کا جواب صرف یہی تو نہیں نا کہ بس لفافہ چوڑا رکھاؤ تے گھر چل جاؤ بات جی جیسی سننی ہونے ہیں تو سمجھ پوری، یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے کہ اپنی قوم کو مطمئن کرو، نبی کے آنے کی خوشی کرتے ہو، جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا ہمارے اسلام میں جانے کا غم 3 دن سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ ضرور والی آپ حضرات کی، ہمارے اسلام میں کسی کے بھی جانے کا غم 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بیوی ہو اس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن کر لے، تو میں نے کہا نبی پاک کو ابھی 3 دن نہیں ہوئے، کہتا ہے ہو گئے نہیں، تو میں کہا پھر بوتھا باندھ رکھو نا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کس نے آپ کو مولوی اور شیخ الحدیث بنا دیا ہے؟ حضور کی ولادت کی بات ہے تو آپ حق پر کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی جواب دے وہ نہیں یہ تو فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت نہیں، لوٹے لنگے پہ ہوں
کو ہم نے بتانا نہیں ہے؟ یہ کیا زہر اگلا جا رہا ہے؟ آنے کی خوشی کرتے جانے کا غم نہیں کرتے۔ آپ ذرا میری بات سنیے اور دھیان سے سنیے، اس بات پر میں نے چیک کرنا کہ آپ کتنے جاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہاں پر محبت کی دنیا میں میرا جواب یہ ہے، آنے کی خوشی کرتے ہو جانے کا غم نہیں کرتے۔ جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا، ہمارا کل بھی زندہ تھا، ہمارا آج بھی زندہ ہے۔ جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ توجہ ہے جی؟ بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت سے نوازے۔ آپ اس طرح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سامنے والے دونوں ڈبوں کی آواز کھول دیں، بہت پیارا ساؤنڈ چل رہا ہے آپ کا، 100 بٹا 100 نمبر ہے بھائی۔ اللہ اکبر، ذرا اس بات کو سمجھ، آنے کی خوشی کرتے تو جانے کا کام کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں پگلے تو ہم سے پوچھ تو صحیح نا، ایسے ہی انداز لے کے آگے ہو۔ اور ویسے بھی اگر آپ قرآن کی لاجک دیکھیں تو یہ مسئلہ بھی قرآن نے واضح کر دیا۔ اگر آپ توجہ کریں اور موبائلوں سے نکل کر میری بات سنیں تو آپ کو سمجھاؤں یہ مسئلہ بھی۔ نبی جب آتا ہے، غور سے سنیے گا میرے جملے کو، نبی جب آتا ہے تب بھی سلام، اور نبی جب جاتا ہے تب بھی سلام ہوتا ہے۔ ہمیں رونے پیٹنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے سور صاحب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں نے کہا میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں، بات تو ہے نا قرآن سے دلیل آیا۔ آپ 16واں پارہ کھولیں، سورہ مریم پہلا اور دوسرا رکوع پڑھ لیں، جس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ذکر بھی ہے، حضرت سیدنا زکریا و یحییٰ آپ کا بھی ذکر ہے، اور دونوں کے بارے میں یہ سیم کلمات ہیں، لیکن اس میں ایک میں متکلم کا صیغہ ہے، ایک میں جو مضارع کا صیغہ ہے وہ ہے، جو غائب کا صیغہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرنا، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا۔ اب یہ قرآن ہے، فرما لوگوں جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام، اور جس دن میں فوت ہوں گا اس دن پر بھی سلام۔ میں نے کہا کوئی سنجیدہ فکر بندہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا مجھے سمجھا سکتا ہے کہ یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو سلام ہو، جب میں فوت ہو گیا تو روکو۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا کہ جب میں پیدا ہوا تب بھی سلام، اور جب پردہ کر جاؤں تب بھی سلام، اور فرمایا جب میں قیامت کو اٹھوں گا پھر بھی سلام۔ یہ بات سوچنے والی تو ہے نا، یہ کیا؟ اور سیم اسی طرح حضرت زکریا و یحییٰ کا قصہ پڑھ لے، وہاں بھی ہے، اور وہاں ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ يَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا۔ جس دن وہ پیدا ہوا اس دن پہ سلام، جس دن وہ فوت ہوا اس دن پہ سلام، اور جس دن قیامت کو اٹھے گا اس دن پہ سلام۔ یہاں کمال والی بات ہے، اس کا مطلب علماء نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے، نبی آئے تب بھی سلام ہے، اور نبی جائے تب بھی سلام ہے۔ اور یہی وجہ ہے، توجہ، یہی وجہ ہے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پردہ فرمایا تھا ظاہری، آپ کو پتہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس طرح ہوا تھا؟ ہو گئے نا چوک سارے؟ سمجھ آئی میری بات کی؟ پتہ کیسے ہوا تھا؟ یہ جیسے جزاک حضرت، اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ یادگار اسلام فی علامہ عقیل احمد ظہیر صاحب، اللہ ان کو خیر و برکت دے۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ذرا غور سے سنیے گا، یہ اس طرح سامنے چار پائی رکھ کے امام بن گیا اور چار تکبیریں اور مغفرت کی دعا، نہیں نہیں، آپ ذرا غور سے سنیں، کبھی یہ مسئلہ بھی سن لیا کرے، دوڑے یہاں کے مائنڈ جو نکل کے سن لیا کرو۔ اور یہ بڑی خاص بات ہے، آقا کریم علیہ السلام کا جنازہ اس طرح نہیں ہوا۔ تو آپ کہیں گے اتاری صاحب پھر کیسے ہوا ہے؟ ہمیں بتا دیں، اگر بات چھڑ بھی گئی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرماتے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ کے حجرہ اقدس و انور میں 10 صحابہ کرام آتے، دیدار کرتے، درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے۔ آپ اس جملے پر اس تصور والوں کو بولنا چاہیے، صحابہ کو بھی پتا تھا نبی آئے تب بھی سلام ہے، نبی جائے تب بھی سلام ہی ہو۔ کوئی بھائی خلال مجھے بتا دے اس طرح جیسے ہمارے جنازے ہوتے ایسے ہوئے ہیں؟ کہیں جی اتنا نہیں جو ہے، میں تینوں کوئی نہیں سمجھ آئی، تو سانو روڈ دے مشورے دینا مر رہے ہیں، نہیں توجہ فرما رہی، ہلکی ہلکی میں نے حجامت کر رہے ہو، کئی بدے ٹینشن ہی لے جاندے ہو، یہ کیا تماشا ہے؟ تو نبی
جو اصل نص ہے اس سے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، لیکن یہاں پر بڑی توجہ طلب بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر بس اوقات یہ لوگ الجھن یہ بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں حاضر ہوا تو وہاں پر ایک دوست نے کہا، وہ کہتا نہیں یہ بتائیں آپ جب نبی پاک مکے میں آئے تھے تو کسی نے جھنڈا جھنڈی اور لائٹ لگایا تھا؟ وہ جو مکے کے لوگ تھے، میں نے کہا نہیں لگایا تھا۔ توجہ ایسا لگ رہا تھی، میں نے کہا نہیں لگایا تھا۔ میں نے کہا تم کیوں لگاتی ہے؟ وہ پشتو بھی تانا لگا، تم کیوں لگاتی ہے؟ میں کہا یار مذکر مؤنث بہان پہ تانا چنگا بڑا مولی بیٹھا تھے سامنے لگاتی ہے۔ کہتا ہمارا بولی ایسا ہے۔ میں کہا چل ٹھیک ہے ایسا ہے دب کے رکھ، تم کیوں لگاتی ہے؟ تو میں نے برجستہ وہاں پہ جواب یہ دیا تھا، میں نے کہا اسی لیے ہم لگاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لگایا تھا۔ جیسے آپ جو بیٹھے کہیں انہوں سمجھی گونیاں بھی تو مطلب کی ہے اسی کو زد نہیں کر دے، کیا تم زد کرتی ہے؟ انہوں نے نہیں لگایا جن کے پاس نبی آیا تھا، تو تم زیادہ رسول پیدا ہو گیا تم لگاتی ہے۔ میں نے کہا حضرت مجھے بھی موقع دیں گے بولنے کا کہ آپ خود ہی بولتے چلے جائیں گے؟ جی جی بولے بولے۔ تو میں نے کہا آپ نے نا سوچ کے جواب دینا ہے۔ جس رات نبی پاک مکے میں پیدا ہوئے تھے اس رات بتائیے مکے میں 10,000 صحابی تھے، 20,000 تھے یا 30,000 تھے؟ مسلمان کتنے تھے؟ کہتا ہے خوچا جس دن وہ پیدا ہوئے تھے اس رات تو کوئی بھی نہیں تھا مسلمان۔ میں ویسے احتیاط کرتا ہوں کہ نبی کی والدہ اور دادا نکال کے بات کر لیتا ہوں احتیاط۔ کہتا وہ تو کافر تھے۔ تو میں نے کہا پھر بتا کافر بھی کبھی نبی کا جھنڈا لگائے گا؟ پہلے مجھے بتانا، وہ بھی کبھی لائٹ لگائے پہلے تو مجھے یہ بتا۔ کہتا نہیں یار وہ تو نہیں لگائے گا۔ تو میں نے کہا بتا تو مسلمان ہے؟ کہتا میں مسلمان ہوں۔ تو بات تو وہ پوچھ رہا ہے جو کافروں والی ہے۔ کہتا ہے آپ کیسے اس کو پھر ہمیں سمجھائے گا؟ میں کہا میں سمجھاتا ہوں، ادھر دیکھنا، میں آپ کو ثابت کروں گا 12 ربیع الاول کا دن ہوگا، آمد مصطفیٰ ہوگی، سوار کا دن ہوگا اور جلوس نکالنے کے صحابی۔ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئے تک ہم نے نہیں دیکھا۔ اور میں کہا دیکھے تھوڑے مولوی دس دے نہیں۔ میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں جتنے بیٹھے ہو آپ سب ادرا سے، آپ کو نہیں معلوم چکا، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اگر کسی کی نبض بھڑک رہی ہو تو میں رات رہنے کے لیے تیار ہوں۔ جاؤ میں نے کہا دیکھو جب نبی پاک نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو جس دن مدینہ پہنچے تھے بتاؤ 12 ربیع الاول کا دن تھا کہ نہیں تھا؟ بتاؤ سوار کا دن تھا کہ نہیں تھا؟ بتاؤ صحابہ کرام نے جلوس نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا؟ اور آمد مصطفیٰ کے نعرے لگے تھے کہ نہیں لگے تھے؟ میں نے کہا جہاں کافر تھے انہیں پتہ نہیں تھا کون آیا، کسی نے جلوس نہیں نکالا۔ جہاں مسلمان تھے جب انہیں پتہ چلا تو پورا مدینہ باہر آ گیا اور آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانے لگا۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی کہ کوئی نہیں؟ گرامی قدر حضرات اس بات سے یہ کہنا کہ آمد مصطفیٰ پر انہوں نے کوئی خوشی نہیں کی ہے، میں کہا پتر جی انہوں نے خوشی نہیں کی تھی نا تو پھر زمانے سے کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان آپ کیسے میلاد مناتے تھے؟ اجازت ہو تو نسائی شریف سے ایک حدیث سناؤں آپ کو؟ ویسے دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، نسائی کا انتخاب میں نے کیوں کیا ہے سنیے گا، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ آج کل فتنوں کا زمانہ، پہلے میں یہ بات سمجھا دوں، یہ جو روایت ہے نا نسائی والی، انہوں نے جس صحابی سے لی ہے یہ روایت، اس صحابی کا نام ہے کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے روایت لی ہے۔ اچھا تو پھر نسائی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نسائی جو تھے نا وہ جتنے محدثین گزرے ہیں بڑے بڑے تھے پیار کرنے والے، لیکن اہل بیت سے شدید درجے کی محبت امام نسائی کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا امام نسائی جیسا محدث، امام نسائی جیسا عاشق اہل بیت، اور پھر روایت حضرت امیر معاویہ کی لے کر یہ بتا رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی حضرت امیر معاویہ کو پہنچے۔ فرمایا اصل برے اہل بیت کا ہے ہی وہ جو امام حسین کے پیچھے اس طرح کھڑا ہو جائے کہ اے حسین آپ کی اگر لڑائی یزید سے ہو گئی تو میرے بھی اس سے لڑائی ہو گئی، اور امام حسن کے پیچھے ایسا کھڑا ہو جائے کہ اے حسن اگر آپ کی صلح امیر معاویہ سے ہو گئی تو میری بھی صلح حضرت امیر معاویہ سے ہو گئی۔ یہ ہے اہل بیت اطہار سے پیار کرنے کا مطلب۔ یہاں لوگ اپنی چوائس اور بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو حضرت امام نسائی نے حدیث لے کر یہ بتا دیا اہل بیت سے پیار بھی کرو
اور نبی پاک کے صحابیوں کا ادب بھی کرو، ٹھیک ہے؟ اس لیے حضرت عطار نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ دوستان گرامی، اس بات کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں، اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تو تھوڑا سا آگے چلیے تاکہ میں بات کھولوں۔ حضرت امام نسائی حضرت امیر معاویہ سے حدیث روایت کرتے ہیں، اور حدیث کیا ہے؟ غور سے سننے والی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی پاک کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، اور کس انداز میں؟ دو چیزوں پر خوش ہو رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اسلام کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یا اللہ یہ تیرا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ تو نے آخر الزمان نبی کو بھیجا ہے تو ہمارے درمیان بھیجا ہے، حضور کی تشریف آوری ہمارے لیے ہوئی ہے۔ تو آپ بہت خوش ہو رہے تھے صحابہ کرام آقا کی آمد پر اور اسلام کی دولت ملنے پر، یہ دو باتوں پر۔ اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ کہ آج تمہارے غلام مسجد میں بیٹھ کر دو باتوں پر خوش ہو رہے ہیں، اسلام پر اور آپ کی آمد پر۔ تو فرمایا جائیے ان کو میری طرف سے چل کے شاباش اور مبارکباد دیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام کو حضرت جبرائیل خدمت میں جو عرض کر رہا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد شریفہ کے حوالے سے، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب اللہ رب العزت نے بھیجا تو یہ ہم سب کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی آمد اللہ کی تمام تر نعمتوں اور فضلوں سے بڑھ کر ہمارے اوپر ہے، لیکن ہماری عمومی طور پہ توجہ نہیں ہوتی، اور یہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ یہ تو بڑی عجیب و غریب حرکات کر دیتے ہیں۔ تو جو بات میں آپ کی خدمت میں سمجھا رہا تھا، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں نبی پاک کو جب پتہ چل گیا، حضرت جبرائیل بتائے تو آپ اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، آپ نے آگے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ بتاؤ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اجلسکم کا ترجمہ اگر جلسہ کر رہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، سمجھے کہ آج کس چیز کا جلسہ کر کے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا، وہ فرمانے لگے کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا الاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد کر رہے، شکر ادا کر اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے، اور پھر اس بات پر کہ آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر اللہ نے احسان فرمایا ہے، اس بات پر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو جبرائیل بتا گئے، صحابہ کرام مان گئے، لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذاکا، آپ نے فرمایا کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ اس لیے بیٹھے تھے کہ تم یہاں پر میری آمد کا ذکر کر رہے تھے، دین اسلام ملنے پر خوش ہو رہے تھے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پتہ کیا کہا؟ واللہ ما اجلسنا الا ذاک، فرمایا خدا کی قسم ہم اس لیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی قسم اٹھا دی، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ یاد رکھنا لم استحلف لکم تہمۃ لکم، میں نے جو تم سے قسم اٹھائی ہے اس لیے نہیں کہ مجھے تم پہ شک تھا پھر قسم اٹھائی ہے، نہیں 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 نہیں، بلکہ اس لیے کہ میرا جی چاہتا تھا کہ تم قسم اٹھا کے بتاؤ کہ ہم اے حبیب تیرا میلاد منا کے بیٹھے ہوئے تھے، کس پر انعام اتنا بڑا ہے۔ اب جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا حضور انعام کیا ہے، تو جواب پتہ کیا دیا گیا تھا؟ غور سے سننے والی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہاں بیٹھ کر یہ ذکر کر رہے تھے میری آمد کا اور اسلام کے ملنے پر خوش ہو رہے تھے تو سنو ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے کہ تم ہو وہ خوش نصیب جو اسلام پر بھی خوش ہو اور محمد مصطفیٰ کی آمد پر بھی خوش بیٹھے۔ یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا حضور کی آمد پر خوش ہونا، اور وہ بھی مسجد نبی میں بیٹھ کر، اور پھر اس محفل کی قبولیت کیا ہے کہ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے حضور کی آمد پر خوش ہونا یہ تو عرشوں پر بندے کے چرچے ہو جاتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام نے کیا، میرے نبی نے خود فرمایا ہے، آپ دیکھیں ہر پیر شریف کا روزہ میرے آقا کریم رکھتے ہیں، ہر سوار شریف کا۔ بڑی سوچنے والی بات ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ مسلم شریف میں یہ وجہ بتائی، فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی،
فرمایا اسی دن مجھ پر پہلی وحی آئی اور اسی دن میں پیدا کیا گیا. نبی پاک اپنے پیدا ہونے والے دن کو خود سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ آپ کے گوجرانوالہ شہر کی ایک عظیم علمی شخصیت، چند ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، ابو الحقائق علامہ غلام مرتضیٰ ساکی مجددی صاحب. آپ نے کتاب لکھی ہے میلاد شریف کے موضوع پر، وہ میری گاڑی میں تشریف فرما، اس میں ایک بڑے کمال کا نقطہ لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر ہوئی تو حضور نے کلمہ پڑھایا لوگوں کو، اور تقریباً 23 سال یہ زمانہ ہے نبوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ویسے تو آپ بھی حضور کی نبوت کا زمانہ ہے، لیکن ظاہری طور پر جو آپ تشریف فرما رہے وہ 23 سال تھا. فرمایا اگر 23 سال کی ہر مہینے کی سوموار کو دیکھا جائے اور شمار کیا جائے تو پتہ کتنی سومواریں بنتی ہیں؟ فرماتے 1196 بنتی ہیں. آواز کمزور والی آپ حضرات کی. کتنی سومواریں ٹوٹل بنتی ہیں؟ 1196. اور بڑے کمال کا نقطہ لکھا، کہتے ہیں 1196 مرتبہ نبی پاک نے اپنا میلاد ہر سوموار کو اپنا منایا ہوا ہے. 1196 مرتبہ. اور ہماری جو زندگی ہوتی ہے وہ تو ساری 60-70 سال بس یہ میکسیمم ہے. شاید ہی کوئی چھلانگ لگائے تو 80-90 کی طرف جائے گا. تو میں نے کہا سال کے بعد نہیں منائے تو اس کی زندگی میں تو یہ 70-80 میلاد ہوئے. نبی پاک نے 1196 منائے ہیں اور ہم سال بعد منائے تو فتویٰ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس لیے آپ سمجھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد کو جب آپ نے خود سیلیبریٹ کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد طیبہ ہے، اس پر تو سارا جہاں خوش تھا. آپ کو پتہ ہے جب حضور کی آمد شریفہ کی رات تھی، اللہ نے پہلے آسمان کے ستاروں کی روشنی کو تیز کیا، پھر سورج کی جو چاند کی روشنی تھی اس کو تیز کیا، اس کے بعد جو ہوا تھی اس کے اندر ٹھنڈک، مٹھاس اور ہلکی ہلکی ہوا کو جاری فرمایا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تقریب کریے آسمان کے ستاروں کو نیچے کیا. پھر جبرائیل سے فرمایا ایک جھنڈا مشرق میں لگاؤ، ایک مغرب اور کعبے کی چھت پہ لگاؤ. کیوں؟ فرمایا آج ہمارے مصطفیٰ کی آمد کی رات ہے. یہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے خصائص میں لکھا ہے اس بات کو. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میلاد کے بارے میں. اب جو مولوی بیان کرتے ہیں وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، سننا بھی چاہیے. حضرت اماں آمنہ کیا فرماتی ہیں سنیے گا ذرا. آپ فرماتی ہیں لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدعونا مقبولا مختونا مطہرا معمرا رافعا یدیہ الى السماء وساجدا وقال اللهم رب هب لي امتی. یہ خاص میلاد ہے جو حضرت اماں آمنہ نے ارشاد فرمایا. اور وہ کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے پیدا ہوئے نا سب سے پہلے خرج منی نور، مجھ سے نور ہی نکلا ہے. اور اس کے بعد فرمایا میں نے توجہ کی تو آقا کریم علیہ السلام کا جسم ستھرا تھا، خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے. جس کو حضور کی اس بات پہ خوشی ہوئی ہے وہ سبحان اللہ تو فرمائے نا پیار کے ساتھ. اور فرمایا جس میں اقدس سے نور پھوٹ رہا تھا. اور فرماتی ہیں والدہ فرماتی ہیں جب میں نے توجہ فرمائی تو بالوں کے اندر تیل لگا ہوا تھا اور کنگھی ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور فرماتی ہے جب میں نے توجہ فرمائی تو آپ ناف بریدہ تھے. یہ جو ناف بریدہ، یہ ناف جو ہوتی ہے نا اس کے ذریعے سے ماں کے پیٹ کے اندر انسان کو خوراک پہنچائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے پاک تھے، اللہ نے انتظام ویسے کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ کو سمجھ آئی کہ نور کیا ہے اور بشر کیا ہے. اور یہاں یہ مسئلہ سن لیں، ہم آقا کریم علیہ السلام کی بشریت کے بھی قائل ہیں اور نبی پاک کی نورانیت کے بھی قائل ہیں. ہمارے سنت کا نظریہ ہے نبی بشر بھی ہے اور نور بھی ہے. جو فقط بشر کہے اپنے جیسا وہ بھی جاہل ہے، جو فقط نور کہے وہ بھی جاہل ہے. اصل سمجھدار وہ ہے جس کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی نور بھی ہے اور نبی بشر بھی ہیں. اور اس عقدے کو بھی مفتی احمد یار خان نے حل فرمایا. ادھر دیکھیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم کو یہ 2 جہتیں کیوں عطا کی گئی. فرمایا اس کی ایک وجہ تھی، اللہ نے لوگوں پر شفقت کرتے ہوئے حضور کو 2 جہتیں عطا کی. وجہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ادھر دیکھیں، ایک یہ درجہ ہے مخلوق کا سمجھانے کے لیے، یہ ہے خالق کا، بیچ میں مصطفیٰ کا وسیلہ ہے. اب ان کو نور بھی بنایا اور بشر بھی بنایا. بیعت پر کیوں؟ فرمایا جب رب سے کچھ لینا ہے تو نورانیت غالب ہوتی ہے، جب ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے تو بشریت غالب ہوتی ہے. سمجھ آئی آپ؟ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام جس رات معراج پر تشریف لے کے گئے
تو آقا کریم علیہ السلام کا شق صدر ہوا، آپ کا سینہ کھولا گیا. ویسے 3 مرتبہ اما حلیمہ کے گھر پہ بھی ہوا تھا بچپن میں، پھر جب اعلان نبوت کیا تب بھی ہوا، جب معراج بغیر تب بھی ہوا، اور 3 مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی اس سنت کو، سیرت کو اور اس بات کو پڑھ کے دیکھ لیں. فرمایا ولا وجعن ولا دمن، فرمایا نہ مجھے درد ہوتی تھی نہ میرا خون نکلتا تھا، تو میں نے کہا سینہ سارا کھول دیا جائے اور پھر درد نہ ہو، پھر خون نہ نکلے، کیا ہے؟ کہتا جی میں نے تو نہیں پتا. میں کیا پتا ہوتا کہ سنی نہ ہوتا. یہ نورانیت کا اظہار ہے. یہ کیا ہے؟ نورانیت کا اظہار. اور یہی نبی ہیں جب میدان احد میں کھڑے ہیں، ایک چھوٹی سی کنکری آپ کو یہاں ہونٹ مبارک پہ لگتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کا یہاں خون نکل آتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے، ایک طرف یہ سینہ شک ہوا، دل نکالا گیا اور آپ کا خون نہیں نکلا. تو جو ہے بھی سبق رہا بیٹھے ہیں، یہ غور کرو نا. ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور ایک طرف چھوٹی سی کنکری لگتی ہے اور آپ کا خون نکل آتا ہے. یہ کیا ہے؟ کہتا میں نے نہیں پتا. میں کہ سنو پھر میرے حضرت عطار دا نوکر دسے گا، تجھے امام محمد رضا کا غلام بتائے گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے جب نبی معراج پہ جا رہے تھے تو وہ موقع تھا جب رب سے کچھ لینا تھا، تو تب نورانیت غالب تھی اور نور کا خون نہیں ہوتا. اور جب آپ میدان جنگ میں تھے تو ہمیں جذبہ شہادت دے رہے تھے تو تب بشریت غالب تھی، بشر کا خون نکلتا ہے. نبی بشر بھی ہے، نور بھی ہے. جب کچھ لینا ہے تو نور ہے، جب ہمیں کچھ دینا ہے تو بشر ہے. کیوں بھائی آپ کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ آپ حضرات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 جہاد اس لیے عطا کی گئی. اچھا یہاں پر کوئی کسی کی نبض بھڑک سکتی ہے نا. کئی بندے ہوتے ہیں نا جنہوں نے سوائے تڑپن تو کام ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ جی تم یہ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل جہاد عطا فرمائی ہیں، تو کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا؟ میں کیا بڑا زور لائی مولوی صاحب، کیا بات ہے، تیری ماں نے بھوک کر لینا، تو ٹینشن نہ لے. اللہ میں ڈائریکٹ نہیں دے سکتا. تمام علماء نے لکھا ہے، جملے پر غور فرمائیے گا. فرمایا اللہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے چونکہ وہ قادر جو ہے وہ دے سکتا ہے، لیکن میرا بچہ تو لے نہیں سکتا، تو عاجز ہے. یہاں موسیٰ جیسے بے ہوش ہوگا، تیری اوقات کیا ہے؟ تو بتا نا تو کیا ہے؟ خدا کا خوف کر. اس واسطے اللہ رب العزت نے جو حبیب کے وسیلے سے دیا ہے اسے ہی برداشت کر لے تو بڑی بات ہے. تو ڈائریکٹ والے چکروں میں نہ پڑ میرے چاند، ڈائریکٹ والے چکروں میں نہ پڑ. اللہ نے کوئی چیز ہمیں دی اور بغیر وسیلے کے عطا نہیں فرمائی، کوئی بھی چیز. میں نے کہا وہ رب ہو کر وسیلے سے ہر چیز دیتا ہے، کہ تو بندہ ہو کے وسیلے کر کے سیدھے جانا خیر نہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے چاند. اس بات کو سمجھیے گا، بات بہت دور چلی گئی. حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے جب توجہ فرمائی تو ناپوریدہ تھے، اور جب توجہ فرمائی تو ختنہ شدہ تھے. یہ آقا کریم علیہ السلام کا کمال ہے. آپ کی جلوہ گری دیکھو کس عظمت والی ہے. اور فرمایا آتے ہی آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور آتے ہی لگتا تھا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں. اور میں نے جب کان قریب کیا تو آواز پتہ کیا آ رہی تھی؟ یہ ہے وہ آواز جو آج تک تمہیں یہاں بٹھائے بیٹھی ہے. نہ جانے کہاں سے آپ لوگ آئے، کوئی تاجر ہوگا، کوئی ذمہ دار ہوگا، کوئی نوکریوں والا ہوگا، کوئی اپنے اور معاملات چھوڑ کے آیا بیٹھا ہوگا. کیوں؟ حضور کے لیے. وجہ کیا تھی؟ میرے آقا جب آئے نا تو کہا اللہم رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت تو میرے حوالے کر دے، میری امت تو میرے حوالے کر دے. میرے نبی کو پتا تھا میں نبی ہوں، یہ بھی پتا تھا میری امت ہے، یہ بھی پتا تھا گنہگار ہے، یہ بھی پتا تھا بخشی تب جائے گی جب میں سوال کروں گا. تو میرے نبی نے آتے ہی سب سے پہلے امت کے لیے سوال فرما دیا ہے. اور یہی بات سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس بات کو واضح کیا. 6 سال کی عمر تھی اعلیٰ حضرت کی جب آپ نے پہلی تقریر فرمائی. اور آپ نے پتا کیا کہا؟ لوگ آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تم بڑا نبی کرتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا ایمان والوں بتاؤ، جب وہ نبی آئے تھے تو انہوں نے آتے کسے یاد کیا تھا؟ کہنے لگے آتے ہی اور اللہ کو یاد کرنے کے بعد اپنی امت کو یاد کیا تھا. فرمایا وہ جب آئے تھے تو وہ امتی امتی کہتے رہے، اب جب وہ دن آئے گا ہم نبی نبی کہتے رہیں گے. اس لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جمع ہوتے. ہم ایسے تو نہیں آئے نا
اب اس کو نا میرے استاد گرامی، میں نے فیضان مدینہ فیصل آباد سے تعلیم حاصل کی ہے، تو ہمارے استاد صاحب بڑے طریقے سے مسئلہ سمجھاتے تھے. کہتے سی پوتر یہ جڑا ربیع الاول اور بالخصوص 12 والے دن نبی کے نعرے لگاتا ہے نا، سمجھو نمک حلال ہے. ایک یہ نمک حلال ہے. اسی آگے سائیوں کے لیے فرمایا نمک حرام ہوتا ہے. تینوں کو یاد کر دے تو کسی نے کاری نہ آتے، نمک حرام نہیں ہے نا، نمک حلالی ہے. نہیں یاد کیتا ہی پھر تو بھی یاد کر. سمجھ آئیے؟ تو یہ نمک حلالی ہے کہ کوئی اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کرے، اور یہ اس کی عین سعادتوں میں سے ہے. بات کہیں دور نہ چلی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا لینے کے لیے آئیں، اب آ گئی بات تو یہ بھی سنا دیتا ہوں. 7 دن عمر تھی یا 9 دن 11 دن یا 13 دن، لگ بھگ اتنی عمر. جو بھی دائی آتی نبی پاک یوں دیکھتے اور چہرہ پھیر لیتے تھے، یوں دیکھتے اور چہرہ پھیر لیتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں حضور کا کمال کیا ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں، ابھی 6 مہینے میں نبی پاک لگے نہیں تھے کہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیا تھا. صدقے جاواں تسی تے جداں بیٹھے امانتا ہو گئی نا، سبحان اللہ. وہ جڑے نہیں بول دے ہو کو انا للہ کہہ لو، تسی رک ہی چپ بیٹھے ہو. چکو میں پڑھیا سیدھا ہو کے میں مڑیا ٹیک چھڈ ہوں بیٹھا جی میں پھوپھی دے گھر آیا، میں پتر بھی رات تے بیٹھا ہے اگے ہو ٹیک چھڈ ہوں سبحان اللہ فرما دا. میں آپ کو ذرا بات سمجھانے لگا ہوں. اللہ دے بندے حضور واسطے ہیں چوڑے ہوئے بیٹھے ہو، بہت صحیح بولو تے صحیح نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 ماہ کے اندر، آپ کو پتہ ہے جتنا بندہ اپنے 1 سال میں گروتھ کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا 1 مہینے میں گروتھ فرماتے تھے. یہ آقا کریم علیہ السلام کے کمال اور خصائص میں سے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بچہ بہت مشکل سے چلتا ہے. اور ابھی تو 3 ماہ نہیں ہوئے تھے نبی پاک دیوار کے سہارے سے اٹھ جاتے تھے، بلکہ دیوار کا سہارا، یہ جملہ بھی غلط ہے، دیوار کو نوازتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. یہ جملہ کہہ لیتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام ابھی 3.5 ماہ کی عمر یا 4 ماہ کی عمر تھی، آپ فصیح و بلیغ کلام فرمایا کرتے تھے. یہ آقا کریم علیہ السلام کے کمال ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آقا کریم علیہ السلام یوں دیکھتے ہیں چہرہ پھیر لیتے ہیں، چہرہ پھیر. جب حضرت اماں حلیمہ آئیں نا، آپ نے یوں دیکھا، مسکرائے. اور جب قریب ہوئے نا تو حضرت آمنہ فرمانے لگی لگتا ہے یہ آپ کا یہ انتظار کر رہے تھے، ذرا لیجیے ان کو. آپ نے جو ہی اٹھایا نا، اب یہ حضور کی برکت دیکھیے، حضور کی برکت. فرماتی ہے جو ہی میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو میرے جسم کی کیفیت ہی بدل گئی. اور یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. الخصائص کبریٰ پڑھ کے دیکھ رہے، نبی پاک نے ایک سفر میں جا رہے تھے. تو جو ہے سب عزیزوں کی آپ ایک سفر میں جا رہے تھے. خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا ہے، پانی ختم ہو گیا، سیاپا ہے حضور پانی ہو گیا تھے، یہ پانی نہ لگتے آپ گئے. حضور نے فرمایا علی کدھر ہے؟ جی ہاں. اسود کدھر ہے؟ جی ہاں. مقداد کدھر ہے؟ جی ہاں. فرماتے نہ ہو رہے آؤ. آپ نے کہا یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں. فرمایا یہ پچھلے پاس ایک بندہ پانی پار کے جانا پہ ہے، وہ کالے رنگ کا بشی ہونا پھاڑ کے لے آؤ. ان کا ٹھیک ہے، اگلی گالی نہیں کی تھی. بس آپ چلے جا کے دیکھا تو وہ پانی بھر کے جا رہا تھا. انہوں تینوں نے پکڑا اور کہا ہمارے آقا بلا رہے. انہیں آخیا میں آپ کسی کا نوکر ہوں، میرا بھی کوئی آقا ہے. انہیں آخیا ہوئے گا پر جہاں ساڑھے جو سارے کا آقا ہی جلدی آپ کو حضور پر ساتھ دینے. وہ نہ تھوڑا جہا اڑا لگا دے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہوں جائیں یا پھر میں آؤ. انہیں آخیا نہیں سرکار میں کہنا کچھ نہیں تو میں ٹوٹ جانا تھوڑے نال، ڈر گیا نا. نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ گئے. جب دور سے حضور کو دیکھا نا، پھر دیکھتا ہی رہے. میں آپ کو بات نہیں کر سکتا. نبی پاک نے فرمایا اس کا پانی اتارو. پانی اتارا گیا. آقا کریم علیہ السلام نے مشکیزے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور فرمایا لے آؤ پانڈے سارے. جس کو سمجھ آئے وہ دوسرا نہیں، کمزور بندہ بھی نہیں. سب نے اپنے برتن بھر لیے، مشکیزیں بھر لیے، غسل کر لیے، جانوروں کو پلا لیا، پانی پی لیا، سب نے کر لیا. نبی پاک نے اینج دوبارہ کو دیا نا کہ وہ مشکیزہ ہوئی تو مجھے پڑھیا ہی پیاس. مشکیزہ کیسی بھرا ہوا ہے. اچھا آپ نے پھر اپنے ہاتھوں سے باندھا تو فرمایا ذرا انہوں دے دیو نا. آپ نے وہ مشکیزہ اسے دے دیا اور اسے کہا آپ جانا ہے. انہیں آخیا جی جانا تو ہے، آگے الفاظ میرے پاس ہے نہیں، میں اپنے سادہ لہجے میں کہہ لیتا ہوں. انہیں کہا سرکار ہوں جانا تو ہے پر انج نہیں جانا، پہلو میں اودا سی ہوں میں تہاڈا ہو گیا، میں کو نہیں جانا. انہوں نے کہا اچھا ایسے نہیں جانا تو کیسے جانا ہے؟ ورنہ بس میں تہاڈا ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا ادھر آ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت کو جوش آیا.
یہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، نبی پاک نے نا چہرے کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا، ادھر دیکھ یہ اینج کر کے نا ہاتھ پھیریا، اینج۔ وہ جو حبشی تھا نا، علماء صحابی کہتے ہیں اس کا چہرہ یوں چمکنے لگا جیسے چودھری کا چاند۔ اچھا صرف چہرہ نہیں چمکا، فرمایا اس کے ہونٹ موٹے تھے وہ بھی باریک ہو گئے، نقش نین بھی سیٹ ہو گئے، اینج ہاتھ پہ ہو گیا، فٹ ہو گیا۔ فرمایا جا بھائی، وہ اپنے اونٹ پہ بیٹھا، مشکیزہ رکھا اور چل پڑا۔ ادھر سے اس کا جو مالک تھا، اور یہ بھی امام شیخ نے لکھا ہے، وہ بندہ 8 دن لگتے سن پانی لین جاتے تو واپس میں 8 دیہڑے لگتے سن۔ اس کا جو مالک تھا وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ پانی والا بندہ میرا نوکر گم ہو گیا، لگتا ہے کسی نے پکڑ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آیا نا تو دور سے اس کے مالک نے دیکھا تو اپنے باقی نوکروں کو کہتا تلواراں پھڑ لو، بندہ کو ہور لگتا جے۔ انہیں آخیا مینوں مارو نا، میں اوہی ہاں۔ انہیں کہا تم اوہی کدھر ہے؟ نہ تیرے ہونٹ ویسے ہیں، نہ تیرے کان ویسے ہیں، نہ زبان ویسی ہے، نہ رنگ ویسا ہے، نہ قد ویسا ہے۔ انہیں آخیا میں وہی ہاں۔ انہیں دسیا بھی تیرا نام ہے، تیرے پیو دا ہے، تیرے بچیاں دا ہے، تیری بیگم دا ہے، فلانی شے۔ وہ کہتی یار سارا جانتا ہے کہ یہ بندہ وہ ہے کہ سارا بدلیا کیوں پھردا ہے؟ اس نے کہا پھر بتا تو بدلا کیسے ہے؟ اس نے کہا میں سرکار نے کی یہی گل ہے، پہلے میں تیرا غلام سی، ہوں محمد مصطفیٰ دا غلام۔ لبیک کا نعرہ مٹھے نہ لایا کرو، کئی بندے تے بھی پرہیز کرتے رہتے ہیں، ذرا کھول کے لایا کرو، لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے، یہ کیا ٹینشن ہوتی ہے؟ اور یہ مسئلہ تاجدار ختم نہ بول دو ہے، دب کے لایا کرو، لبیک کا ہوئے ٹیل نہ لایا کرو، پریشانی ہونا یا رسول اللہ نعرہ ہوئے تو قربان باز ختم۔ آئی انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئے نا تو کیفیت ہی بدل گئی۔ فرماتی ہے میرے بچے تھے چھوٹے، دودھ پلانے کے لیے میرے جسم میں طاقت نہیں تھی، جو ہی حضور کو گود میں لیا، سبحان اللہ ہو جانی چاہیے، جب میں نے گود میں لیا فرمایا برکتوں کا ظہور ہوا، اور صدقے جاؤں میں اپنے آقا پر۔ حضور کی امت جتنی بیٹھی نا ذرا غور فرمائے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے دائیں جانب سے دودھ مبارک کو نوش فرمایا، جب میں نے بائیں جانب کیا تو آپ نے نہیں پیا۔ جب عمر کے کسی بڑے حصے میں پوچھا گیا نبی پاک علیہ السلام سے کہ آپ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کا ایک طرف سے دودھ نوش فرماتے دوسری طرف سے نہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ میری ماں کو اللہ نے اور بھی بیٹے عطا کیے ہیں، یہ انہاں دا حق ہے، میں حق دین آیا سی، حق کھاڑ دے نہیں تھی آیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال سمجھ آئیے؟ اگر اسی پہ بات کریں تو بات نکل جائے گی، لیکن یہاں پیغام ضرور ہے جو کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں۔ میں کہا تو بڑا ہو کے سارے میں کھا گئے ہیں، ہر شہر بہنا پرانا بھی کھا گئے ہیں۔ نبی پاک نے تو آتے ہی کسی کا بھی کچھ نہیں کھایا تھا، بلکہ ان کو ان کا حق عطا کیا ہے۔ تو یہ سیرت کا تو پہلا دن آتے ہی نبی نے شروع فرما دیا تھا، بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بات میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی آمد کو خود سیلیبریٹ کیا ہے، حضرت اماں آمنہ نے خود بیان کیا ہے، صحابہ کرام خود خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں در منظم سے آپ کو ایک روایت نہ سناؤں، بڑی ٹاپ کلاس کی کتاب کا نام ہے در منظم، لکھنے والا عبدالحق الہآبادی، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کو 1307 سنہ ہجری میں پہلی مرتبہ شائع کیا گیا تھا، اور اس کتاب کے اوپر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بھی تقریر لکھی ہوئی ہے۔ ویسے یہ روایت کنز المکنون میں بھی ہے، اور دیگر کئی علماء نے اس روایت کو لیا ہے، لیکن آپ جب سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ چل رہے تھے، حضرت عامر انصاری ایک صحابی تھے، ان کے گھر کے قریب سے جب گزرنے لگے نا تو ان کے گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بندہ خطاب کر رہا ہو۔ تو حضور نے فرمایا ذرا رکو نا، سنو کیا کہتا ہے۔ اور پتہ کیا تھی آواز؟ توجہ میری طرف رہے۔ فرمایا وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، فرمایا وہ اپنے گھر میں جتنے لوگ اس کے پاس بیٹھے تھے انہیں نبی پاک کے میلاد کے واقعات سنا کے خوش کر رہا تھا کہ حضور جب پیدا ہوئے تو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، وہ برکات سنا رہا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا یہ ہمارے میلاد بیان کر، اے فرمایا ابو آ کر کہو نا۔
وہ دروازے کو دستک ہوئی، ان کا بیٹا باہر آیا نا، وہ تو چھلاکا ماردا توڑ گیا، وہ کہتا ابا جی جیدہ میلاد سناؤں دے پہ ہو حضور بھی آ گیا جے باس۔ اور یہاں پر ایک نکتہ ہے، اگر آپ کوئی وصول کر لے، ہر بندے کا جگرہ نہیں ہوتا، میں کہا بزرگ کہتے ہیں تو میلاد کر صحیح، پھر نبی دیاں آؤنیاں ویکھی میلاد کرنے والا بن تو۔ آقا کریم علیہ السلام کا پتہ چلا، سارے اٹھ کیا، استقبال کیا، حضور گھر میں گئے۔ میرے آقا نے فرمایا بھی کیا ہو رہا تھا؟ کہنے لگے حضور میں ایسے ایسے اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، بیٹوں کو جمع کر کے نا، تو میں ان کو آپ کی ولادت کی برکات سنا کے خوش کر رہا تھا کہ یہ ہے میرے آقا کی جان۔ حضور سنا چپ ہو گئے، تو وہ حضرت عامر انصاری کہنے لگے حضور اے جڑا میں کام کردا بیٹھا سی اے تسی خوش ہوئے ہو؟ غور سے سننے والی بات، نبی پاک نے جو جواب دیا اللہ اکبر، فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، فرمایا اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، وہ میلاد منانے والے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے، اور اللہ کے فرشتے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ تو یہاں حضور کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ وہ بھی صحابی تھا، یار کمال ہو جائے گا اگر اگلی بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے، یہ تو فرشتے ہیں جو خوش ہیں۔ اے سونے ہو تسی بھی کو تو کوئی اپنے لب ہلاؤ تو رحمت دے پھول عطا فرماؤ، بھئی تسی بھی خوش ہو۔ نبی پاک نے جو وہاں پر جملہ ارشاد فرمایا در منظم میں موجود ہے، آپ نے فرمایا من فعل فعلتا نجا کما نجاتا تھا، فرمایا جس طرح تو آج میرا میلاد منایا ہے قیامت تک تیرا مناتا رہے گا، جنہیں اللہ نے تینوں بخش دیا اسی طرح میلاد مناؤ والے رضی اللہ بخش دیا۔ یہ در منظم ہے بھائی، یہ کنز المکنون میں بھی یہ روایت موجود ہے بھائی، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں بیٹھ کر میلاد کرتے تھے، تو کیا ہم اپنے گھر میں میلاد نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس پر بشارت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ صرف یہاں تک بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے، فرشتے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، اور رہ گئی میری گل تو فرمایا جا پھر میں تیرے دعا دوں پیا، جویں تو بخشیا گیا میلاد کرنے والے انج ہی بخشے جان گے۔ اب بتاؤ میلاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اتنے دلائل سننے کے بعد کرنا ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد؟ آقا ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جب میلاد کریں نا تو میلاد میں خرافات نہیں ہونی چاہیے، ڈھول ڈمکا بھنگڑا میوزک فائرنگ، یہ عجیب و غریب قسم کی حرکات، کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ نا آگے ناچنا شروع کر دیتے ہیں ڈھول ڈمکا لے کر۔ نہیں بھائی نہیں، میلاد کے جلوس میں پتہ کیسے جانا ہے؟ پہلے اٹھ کے فجر پڑھیں، غسل کریں، اس کے بعد نئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑیں، ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑیں، اپنے صحیح العقیدہ کسی عالم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور پھر ادب کے ساتھ جلوس لے کر چلتے جائیں، اور نبی پاک کی آمد کے نعرے لگاتے جائیں، درود پڑھتے جائیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے جائیں کہ حضور آپ آئے تھے تو ہم غلاموں کی بگڑی بن گئی تھی۔ یہ میلاد کا طریقہ کر، راستے میں کسی کو گالی نہ دیں، کسی سے لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، کوشش کریں کہ راستہ کھلا رہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ طریقہ کار، یہ علماء اہل سنت جو ہوتے ہیں نا یہ تربیت کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ساری جڑی چھوڑی پارٹی ہوتی نا کسی قابو بھی تو نہیں نہ ہوتی، یہ بھی 14 اگست بنا ہوئے، یہ 14 اگست نہیں بنانا، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، سمجھ آئیے؟ وہ یوم پاکستان ہے، اور اس پر بھی ہمارے بزرگ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اے جڑا تسی جناب موٹر سائیکلاں تے لائسنس سرکار کے دور پہ ہو نا، اس کی اجازت ہے ہی نہیں ہے 14 اگست والے دن بھی، بلکہ اس دن جتنوں نے قربانیاں دی ہیں ان سب کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے۔ لیکن ایسے سکوٹر نسال ہو تے ہٹ کے سکولاں دے وچ جاؤ، اوتھے جناب علی شو ہونا پے دے کہ کڑیاں نچن ڈیاں کہ مجھے نچن ڈے، پروفیسر صاحب تاڑیاں مارن ڈے، میں کہ صدقے جاواں بھی تیرے کیا بات، بڑا تو ایتھوں نہ کیا بات ہے، کیا شاگرد بنا کے کڈے گا، سارے گوئیے کڈ، ہمیں گوئیے نہیں چاہیے، ہمیں مصطفیٰ کے نوکر چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد والے دن کو ہمیں یوں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ میں بالکل گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، اور میلاد شریف کے حوالے سے چند ایک اور ضروری باتیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کو سنا دوں، آپ نہ بھی چاہیں تو جڑا ٹائم ہے وہ تو آگے جانا ہے، لیکن میری شروع سے عادت رہی ہے جب سے میں نے خطابت کا شعبہ سنبھالا ہے کہ با مقصد بات ہو جائے تاکہ یہ قوم کو سمجھ کے جائے تو پھر اپنے مزہ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی آپ رات کو؟
دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس مہینے میں آئے ہیں؟ کہا ربیع الاول میں۔ رمضان میں نہیں آ سکتے تھے؟ حج کے مہینے میں نہیں آ سکتے تھے؟ تو یہ کیوں رمضان اور حج کے مہینے اور محرم کے مہینے میں کیوں نہیں آئے اور ربیع الاول میں کیوں آئے ہیں؟ کہتے یار بات تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیر شریف والے دن آئے، حالانکہ جمعرات بھی ہے، جمعہ بھی ہے، ان دنوں میں نہیں ہے، پیر والے دن کو کیوں آئے؟ بات تو ٹھیک ہے۔ اس کا علماء نے پتہ کیا جواب دیا ہے؟ فرما اگر رمضان میں آتے نا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ رمضان کی برکت ہے، حضور کی کوئی نہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ کوئی کہہ سکتا تھا محرم کی برکت ہے، آج کی برکت ہے، یہ مہینے پہلے سے مشہور ہیں۔ فرمایا کوئی میرے نبی کی برکت کو کسی اور کے ساتھ نہ جوڑ دے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ رمضان کی برکت مصطفیٰ کو مل گئی، محرم کی مل گئی، حج کی مل گئی۔ فرمایا ہم ربیع الاول میں بھیجیں گے، پتہ چلے گا سارے جہاں کو برکت ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ملی ہے۔ اسی طرح جو دنوں کا انتخاب ہے، جمعرات، جمعہ تو پہلے مشہور تھا، اور جمعہ بالخصوص سید الایام ہے، اور جو ہفتے کا دن ہے یہ یہودیوں کا دن ہے، اتوار کا دن عیسائیوں کا دن ہے، یہ منگل والے دن برائی پیدا ہوئی، بدھ والے دن اچھائی، جمعرات والے دن ملائکہ۔ یہ سوار کا دن رہ گیا سی، میں پنجابی گل کر رہا ہوں، جی سمجھ آ جائے تو سوار دے دینے بھی آخیا تو ہونا، میرا بس ہونا میں کلا رہ گیا، میرے میں کچھ بھی کوئی نہیں۔ فرمایا ٹینشن نہ لے، تیرے وچ اسی اپنے حبیب نو کلاں گے تے یہ سارا زمانہ پھر تیرے پیر نہ آکھے گل تو کچھ نہ ہوئی پھر۔ آج دیکھ لو سوال سارے پیر کہیں دے جے کیوں پیر بن گیا ہے بھائی؟ دماغی میں یہ پیر کیوں بنیا ہے؟ کہندا جی نبیاں کا پیر جو ہے آیا پھر پیر دے آپ بننا سی نا، یہ حضور کی برکت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر اگلی بات توجہ طلب ہے، غور سے سنیے گا۔ آقا کریم علیہ السلام عین وقت ولادت جو ٹائم ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے۔ کون سا ٹائم ہے؟ تہجد کا ٹائم۔ تو وہ کیوں ہے؟ تو یہاں پر علماء نے جواب دیا اس لیے کہ اس وقت رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، ان دونوں کا آپس میں ٹاکرا ہوتا ہے۔ اگر رات میں حضور پیدا ہوتے تو رات کہتی میں برکت والی اور دن رہ گیا، اگر دن میں ہوتے تو دن کہتا میں برکت والا رات رہ گئی۔ تو فرمایا ٹائم انتخاب ایسا کرتے ہیں جس میں جاتے جاتے رات کو بھی برکت مل جائے، آتے آتے دن کو بھی برکت مل جائے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے سبحان اللہ کہی، لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ اگر یہ رات اور دن کو ہی برکت دینی تھی تو یہ کام تو مغرب ٹائم بھی ہو سکتا تھا۔ پڑھے لکھے حضرات توجہ فرما سکتے ہیں، دو روایوں میں بالکل ہے کوئی نہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ یہ ٹائم تو مغرب ٹائم بھی ہو سکتا تھا کام، وہاں پر بھی دن جا رہا ہے رات آ رہی۔ بھائی تاری صاحب گال تو ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کیوں نہیں ہوا؟ کہ میں نے نہیں پتا۔ میں کہا پتا ہوتا تو سننی نہ ہوتا۔ یہ تو مسئلہ ہے، غور فرمائیں، غور فرمائیں، لطف آئے گا آپ کو۔ اگر نبی پاک مغرب کے وقت آتے تو کوئی فلاسفر، کوئی ریسرچر یہ کہتا کہ یار یہ ٹائم کو مزے والا نہیں ہے جس میں نبی آیا ہے۔ کوئی مزے والا کیا مطلب؟ یار یہ نبی کب آئے؟ وہ جب دن چلا گیا، روشنی چلی گئی، اندھیرا گیا۔ کیا یہ نبی اندھیرے نہ گیا؟ وہ کئی طرح کے فلسفے چھاڑتے، لیکن ہوا کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد میں بھیجا گیا اور بتایا گیا کہ رات چلی گئی ہے، ظلم چلا گیا ہے، اندھیرا چلا گیا ہے، کفر چلا گیا ہے، اب تو نور والا آ گیا ہے اور نور لے کر آ گیا ہے۔ آواز کمزور والی ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ فرمائیں۔ سبحان اللہ کو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کے ٹائم کے انتخاب کا مقصد تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ٹائم وہ ہے جس میں اندھیرا گیا، ظلم گیا، کفر گیا، ہر قسم کے اندھیرے اور بدعقیدگیاں گئی، اب تو نور والا آ گیا ہے اور نور لے کر آ گیا۔ یہ اصل مسئلہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلوہ گری کا۔ گرامی قدر حضرات، پیغام تو بہت لمبا ہے، لیکن میں یہیں پر ساحل بھی میں نے دیکھ لیا ہے اور کشتی کو بھی میں نے کنارے لگا لیا ہے۔ میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ گزارش کر دوں، میلاد شریف پر میں نے بات اس لیے کی تاکہ ذہن کی کچھ الجھنیں دور ہو جائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر جو ہم سیلیبریشن کریں وہ اچھے انداز سے کر پائیں۔ لیکن ساتھ میں یہ یاد رکھنا، صرف نبی آئے نہیں تھے، کچھ لائے بھی تھے۔
سبحان اللہ. میں آپ نے صرف آئے نہیں تھے کچھ ہمارے لیے دین لے کے آئے، اور دین میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے. اور اگر ہم ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو ماں باپ کی قدر بھی ہے، بڑوں کی قدر بھی ہے، چھوٹوں پر شفقت بھی ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، بدکاریوں سے بچنا ہے، حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، ہم نے دین سے منسلک رہنا ہے، صحابہ کا ادب کرنا ہے، اہل بیت کا ادب کرنا ہے، ولیوں کا ادب کرنا ہے، بے ادبوں سے دور رہنا ہے. آواز بہت کمزور والی ہے، ایک دم یہ گلا چھوڑ کے ساری قوم چپ ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو اپنے کردار سے بھی مسلمان ظاہر کریں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کئی بڑے بڑے فلسفہ جانتے ہیں، لیکن وہ باتیں دین داروں پر ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شکل و صورت سے لگتا ہے وہ کفار ایک بندہ ہے. بھئی یہ دین دیا ہے نا، گلاں کرنا شوق ہے، سدھا ہو کے پہلے دین والا بھولیا ہی پال ہے، نہ سر تے ٹوپی تے نہ پگڑی تے نہ داڑھی تے گلاں کرنیاں بھی ہے تو وہ بڑا شیخ الحدیث لگ رہا ہے. یہ اصل وجہ ہے. لوگ جب دیکھ رہے اچھا اے دیکھو آپ دین سیکھ رہے ہیں، یہ تو کئی فارغ ہے، وہ پھر سارے پیچھے ہو جائے. کہتے ہیں یار ادھر کا دین تو سب کھانا ہے، داڑھی ہے، نہ نماز ہے، دبی رکھو بس واہ جی، یہ کر لو وہ کر لو، ادھر کر لو ادھر کر لو. اور نہیں ہو بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہماری کچھ حدود و قیود ہیں. کیا میں امید کروں کہ ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے؟ یاد رکھ لیجئے ہمیں جدت کا حکم ہے. آج لوگوں کو جدید ہونے کا بہت شوق چڑھا ہوا ہے. انہاں دا واس نہیں چلتا ہے تقریرہ کرن تے پینٹا پا کے کرن، اے مطلب صحیح کہتا پیا تازی شعر کرا کے آ کے تقریرہ، انہاں دا واس نہیں پیا چلتا ہے کیوں ہم جدید ہیں. اور جا پڑھا تو جدید کی تو یزید ہے. جدید وہی ہوتا ہے جو پگڑی سے لے کر کپڑا تک مصطفیٰ کی سنت کا چل رہا. خدا کا خوف کرو یار، اپنے چہرے پر سنت سجاؤ، پگڑی رکھو، اور اپنے آپ کو حضور کا سچا غلام بناؤ. نقیب ہو یا نعت خوان ہو یا خطیب ہو، جو بھی ہو، اور سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حضور کی سنت کا عامل بنائیں. اللہ کے عالم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.